جی، آج ہم بات کریں گے میاں شہباز شریف کی اچانک لندن روانگی کے حوالے سے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی آج جو ملاقات ہونے والی ہے اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ ہم ان وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ میاں شہباز شریف ایک لمبے عرصے تک لندن میں رہتے ہیں، اس کے بعد وہ وطن واپس پاکستان آتے ہیں، اور 48 گھنٹے کے اندر ان کو ایمرجنسی میں دوبارہ لندن آنا پڑتا ہے، اور ایک اہم پیغام وہ لے کر آتے ہیں۔ تو وہ کیا پیغام ہے اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میاں شہباز شریف کو اچانک واپس لندن آنا پڑتا ہے؟ تو جو سب سے پہلے جو ان کی جو ملاقات ہے آج جو ہونے جا رہی ہے آج لندن میں، اس وقت جو ہے کسی بھی وقت ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن جو ضروری بات یہ تھی، جو اہمیت کے حامل ہے، وہ یہ تھی کہ وہ کیسے کیا وجوہات تھی، کیونکہ میاں شہباز شریف ایک لمبے عرصے تک لندن میں قیام کر کے میاں نواز شریف کے ساتھ وہ رہے ہیں، اور پھر وہ واپس جاتے ہیں وطن، اور 48 گھنٹے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک وہ واپس آتے ہیں اور لندن میں، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا میں بھی بہت قیاس آرائیاں جنم لیتی ہے۔ اس ملاقات کی جو اہمیت اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ آگے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ بھی اناؤنس ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ نیب میں بھی جو کیسز ہیں وہ دوبارہ کھول دی گئے ہیں، جس میں اپوزیشن اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان کے کیسز کو دوبارہ اوپن کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ملاقات ہے اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں میاں نواز شریف نے جو پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا تھا میڈیا کو، اور جو بہت زیادہ وائرل بھی ہوا تھا، جس میں انہوں نے اپنی حکومت جانے کے حوالے سے کچھ جرنیل، جس میں ریٹائر جنرل جو ISI کے سربراہ بھی تھے اور آرمی چیف تھے، اس کے بارے میں انہوں نے بڑی کھل کی بات کی تھی، اور کچھ ججوں کے بارے میں بات کی تھی۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو میاں نواز شریف جو وطن واپس آ رہے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک بیانیہ تشکیل دینے جا رہے ہیں، تاکہ جب وہ پاکستان جائے تو ان کے پاس ایک بیانیہ ضرور ہو کہ ان کی حکومت کو کیسے جو ہے برطرف کیا گیا تھا، کن لوگوں نے کیا تھا۔ اور آج کل پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے لوگ اور عوام پسند کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو یہ بیان تھا یا بیانیہ تھا اس سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں تھی، اور یہی ایک پیغام تھا جو کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کے لیے لائے ہیں۔ اور اگر ہم ہمارے جو سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کافی قریب ہیں۔ پچھلے کچھ مہینے یہی خبریں آتی رہی ہیں کہ شاید اگلی حکومت پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے کر دیا جائے یا پیپل پارٹی برسر اقتدار آ جائے، لیکن پھر جب ہم نے دیکھا کہ PDM کی حکومت آتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور میاں شہباز شریف بہت قریب ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف اپنے ہر تقریر میں فوجی جنرل اور کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو عمران خان ماضی میں کر چکے ہیں، جب وہ عمران خان کہتے تھے کہ ہم ایک صفحے پہ ہیں فوج اور ہم، تو اس سے بڑھ کر جو ہے میاں شہباز شریف جو ہے اپنے جو ایک کچھ مہینے کی انہوں نے حکومت کی تھی PDM کی، جو الائی حکومت تھی ان کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور میاں جو شہباز شریف ہے ان کے تعلقات بہت جو ہے وہ قریبی ہوئے، اور پھر بعد میں یہی لگا کہ اگلی جو حکومت ہوگی وہ مسلم لیگ نون کو ہی دی جائے گی۔ اب میاں شہباز شریف الیکشن کے حوالے سے تیاریاں کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ جو الیکشن میں جو ہے ان کی حکومت برسر اقتدار آئے، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ وہ یا تو عوام کو خوش کر سکتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو، دونوں کو بیک وقت خوش نہیں کر سکتی۔ اگر عوام کو خوش کرنا ہے تو پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ دینا پڑے گا، اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرتی ہے تو اپنے اس بیانیے سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، جو انہوں نے میاں نواز شریف نے بھی پچھلے کچھ دن پہلے جس طرح بیانات دیے تھے اس سے بھی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے۔
اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے جس پہ ان کو ایک پیغام دیا گیا ہے۔ اب سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا پیغام میاں شہباز شریف نے نواز شریف کو دینا تھا تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی دے سکتے تھے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی دے سکتے تھے، اور بھی بہت سے ایسے پلیٹ فارم ہے جس پہ وہ دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی نزدیک جو ان کے ٹیلی فون بات چیت وہ ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے، پاکستان میں یہ چیزیں معمول کی ہیں، تو یہ حساس نوعیت کی معلومات تھی، تو اس وجہ سے ان کو خود آنا پڑا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ کس کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور کیوں یہ اتنا اہم تھا کہ ان کو جو ہے 48 گھنٹے کے بعد دوبارہ خود لندن آنا پڑا، اور میاں نواز شریف کے ساتھ ان کو آج ملاقات ہونے جا رہی ہے یا اس وقت ہو رہی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی جب میاں شہباز شریف لندن آ رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے مریم نواز سے بھی ملاقات کی، اور اس حوالے سے اپنے اس دورے کے حوالے سے اور جو پیغام تھا اس حوالے سے ان کی تفصیلی بات چیت ہوئی، اور مریم نواز جو ہے وہ بھی اپنے ایک علیحدہ جو فلائٹ سے وہ بھی لندن پہنچی ہے، اور وہ بھی اس ملاقات میں موجود ہوں گی۔ تو جو ہماری اطلاعات ہے اور ہمارے جو ذرائع میں کہتے ہیں، اس میں میاں شہباز شریف نواز شریف کو مختلف امور پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں۔ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم بیانیہ تشکیل دیں۔ نیب میں ہمارے خلاف کیسز چل رہے ہیں، آگے الیکشن بھی ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ جبکہ نواز شریف اس حوالے سے کیا جواب دیتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس وقت اگر مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ چھوڑ دیتی ہے تو اس سے ان کا سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ عوام میں ہم دیکھا ہے کہ جب مشکل حالات میں جو پی ڈی ایم حکومت نے حکومت سنبھالی تھی، جو مہنگائی ہوئی ہے، تو عوام اس کو بھی بڑی حد تک جو ذمہ دار ہے وہ پی ڈی ایم حکومت کو قرار دے رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی وجہ سے جو مہنگائی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ اس وقت جو اپنی پسندیدگی کے لحاظ سے عوام میں وہ کم ترین سطح پر موجود ہے، حالانکہ جب پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس وقت یہ مقبول ترین جماعت تھی، اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے آخری ادوار میں انہوں نے تقریباً تمام ضمنی الیکشن بھی جیتے، حتیٰ کہ کے پی کے میں بھی جو اٹک میں الیکشن ہوا تھا وہ بھی مسلم لیگ نون ہی جیتی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، اس کے بعد ان کی غیر مقبولیت جو ہے وہ اس میں جو ہے مقبولیت میں انتہائی کمی واقع ہوئی تھی۔ تو اب مسلم لیگ نون کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ آخر یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے یا عوام کو، لیکن مسلم لیگ کی جو ماضی ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ عمران خان جو پچھلی حکومت تھی اس کو لانے والے بھی اسٹیبلشمنٹ تھے، اس کو نکالنے والے بھی اسٹیبلشمنٹ تھے۔ نواز شریف کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کو لانے والے بھی اسٹیبلشمنٹ تھے، اس کو نکالنے والے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ سیاستدانوں نے ماضی سے کبھی بھی کچھ نہیں سیکھا، اور وہ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ عوام کو خوش کرنے کے بجائے اگر اسٹیبلشمنٹ کو خوش کیا جائے تو ان کو اقتدار مل سکتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے لیے وہی اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لاتی ہے وہ ان کو نکال بھی دیتی ہے۔ تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کے لیے فیصلہ سازی کے حوالے سے جو ہے یہ ملاقات انتہائی اہم ہے۔ اس میں ڈائریکشن جو ہے طے ہوگی کہ اس ملاقات میں
بہت سے جو امور ہیں وہ زیر بحث آئیں گے، لیکن سب سے اہم یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مستقبل میں تعلقات کو کیسے استوار کیا جائے اور کیسے ان کے خلاف جو ہے بیانیہ تشکیل نہ دیا جائے بحیثیت مسلم لیگ نون کے سیاسی پارٹی کی طرف سے۔ دوسری جو اس ملاقات میں اہم بات ہوگی وہ الیکشن کے حوالے سے ہوگی کہ الیکشن میں آگے یہ کیا لائحہ عمل بنائیں گے، اور کس طریقے سے پیپل پارٹی کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں کہ ان کے بعض لیڈرشپ کے حوالے سے خدشات ہیں، تو مسلم لیگ نون جو ہے ان خدشات کو کیسے دور کرتی ہے۔ اور سب سے جو اہم بات جو ہے اس ملاقات میں جو ایجنڈا ہوگا وہ بھی یہی ہوگا کہ جو نیب کے کیسز اوپن ہوئے ہیں اس میں یہ اس کو کیسے پرسیو کریں گے، ان کی پلاننگ کیا ہوگی، اور اس حوالے سے بھی جو آئینی ماہرین ہیں ان کے ساتھ ان کی پہلی مشاورت ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ تمام امور ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ یہ اس میٹنگ میں بات ہوگی، اور یہ میٹنگ اس لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے مستقبل میں مسلم لیگ نون کی جو لائن ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ آیا وہ آگے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سٹانس ہے وہ لیتے ہیں یا وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کی سٹانس لیتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں ان کو کہیں نہ کہیں پہ نقصان کا خدشہ ہے، کیونکہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو عوامی سطح پر ان کی پذیرائی میں کمی ہوگی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ تشکیل دیتے ہیں تو عوام تو شاید ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں مل جائے، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے ناراض ہوگی، اور پھر آئندہ الیکشن میں بھی جو حکومت سازی میں جو ان کا کردار ہوگا وہ بھی محدود ہو سکتا ہے، اور نیب میں بھی ان کے خلاف کیسز میں اضافہ ہوگا۔ تو اب یہی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لیڈرشپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کو یہ کیسے جو ہے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ملاقات ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے مسلم لیگ نون کے مستقبل کا تعین ہوگا کہ وہ آگے کیسے جائیں گے، اور الیکشن کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہی ہے کہ میاں شہباز شریف کی کوشش ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو کنونس کرے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ نہ دیں عوام میں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میاں شہباز شریف جو ہے اپنے اس کوشش میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔